اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کلاس 8 کے سائنس میں سے ایک لیسن پڑھیں گے۔ یہ کلاس ہے آج کلاس 8 کے بچوں کے لیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 6، جس کا نام ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ۔ تو فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ ہو گیا فصل کی پیداوار، جو ہم غذا کھاتے ہیں، فوڈ، اس کی پیداوار اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں، وہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بولوں گی کہ یہ ایک ہے ایگریکلچر، آپ نے سنا ہوگا۔ ایگریکلچر ہم کہتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو پلانٹس ہے، پیڑ پودے ہیں، ان کی پیداوار بڑھاتے ہیں، اور وہ ہمیں ایک تو پلانٹس کی یہ دیتے ہیں، ان کی پیداوار بڑھاتے ہیں، اور جانوروں کی پیداوار بڑھاتے ہیں جو انسان کو ضرورت ہے، جو انسانوں کو روزمرہ کی زندگی میں ضروری ہے۔ اس میں آتے ہیں گروئنگ آف پلانٹس، جو بھی کراپ پلانٹس جو ہم فصل اگاتے ہیں، فصل بوتے ہیں، یا ان میں آتی ہے یہ جو مویشی ہے، جو جانور ہیں جو ہمیں ضرورت آتے ہیں، وہ جانور جو جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں، جن کا ہم دودھ پیتے ہیں، جن کے ہم انڈے کھاتے ہیں، ان کی وہ وہاں پر مطلب ان کی پیداوار بڑھاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ اس ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں ایگریکلچر۔ تو ایگریکلچر ہمیں وہ ساری چیزیں دیتا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ضرورت ہے، جیسے فوڈ ہے، کلوتھنگ ہے، کپڑے، شیلٹر، جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دیتا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اس لیسن کے بارے میں، جو یہ فوڈ پروڈکشن اینڈ مینجمنٹ۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے کہ جو ہم لیونگ آرگنزم جو بھی ہے، چاہے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، سبوں کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو گرین پلانٹس ہیں، جو پیڑ پودے ہیں، وہ اپنی غذا خود بناتے ہیں۔ اس پروسیس کو کہتے ہیں فوٹوسنتھیسس، آپ نے پڑھا ہے۔ لیکن جو اینیملز ہیں یا جو انسان ہیں، وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کن سے؟ پلانٹ سے۔ ہمیں یہی ذریعہ ہے، جیسے انسانوں کا فوڈ جو ہے، سورس آف فوڈ، جو ذریعہ ہے غذا کا، وہ یا تو جانور ہیں یا تو پلانٹس ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں کہ جو ہیومنز ہیں، وہ کیسے اپنی غذا جو ہے ان کو ضرورت ہے، وہ کیسے وہ مطلب پوری کریں گے۔ تو ہم انسان کیا کرتے ہیں، ایک تو ہم پیڑ پودے فصل بوتے ہیں، اور ہم جانور پالتے ہیں، تاکہ ہمیں جو روزمرہ زندگی میں ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ ساری چیزیں ہمیں مل جائے۔ لیکن اب روز بروز، دن بدن جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، وہ بڑھتی ہے۔ اس لیے جو فوڈ ہے، جو غذا ہے، اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ کوانٹٹی جو بڑھ گئی، پاپولیشن جو بڑھ گئی، تو اس وجہ سے جو فوڈ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے جو فارمرز ہیں، جو زمیندار ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لینڈ کور کرتے ہیں اس کراپس کو بڑھانے کے لیے۔ جو یہ فصل ہے اس کو بوتے ہیں ان زمینوں میں، جو زیادہ سے زیادہ لینڈ انہوں نے کور کیا ہے، تاکہ جو یہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کی یہ پرابلم حل ہو جائے۔ تو کراپس کہتے ہیں فصل کو۔ کراپس ہو گئے وہ پلانٹس جو ہم ہر سال ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ کوانٹٹی میں بوتے ہیں۔ جیسے میں مثال دوں کہ ہم مکئی بوتے ہیں، تو ہم جب کسی زمین کے حصے میں وہ بوتے ہیں تو لارج کوانٹٹی میں، یعنی کہ بہت زیادہ ہم بوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم چاول ہیں، وہ بھی ہم بہت زیادہ بوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری جو ریکوائرمنٹس ہے، ہماری جو ضرورت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیں گے، جو یہ میں نے ابھی بولا، جو مکئی ہے، یا یہ چاول کی دان کی فصل ہے، یا گیہوں کی فصل ہے، تو ان کو ہم بڑے بڑے کھیتوں میں، بہت زمین کے 1 کنال 2 کنال ہوں گے، ان پر بوتے ہیں، تاکہ ہمیں پھر یہ جو یہ اس کی کوانٹٹی ہے، یہ اس سے ہماری ساری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو جو اب ہم گھروں کے نزدیک بناتے ہیں، جس کو آپ لوگ باڑی کہتے ہو، تو باڑی میں ہم چھوٹے چھوٹے کوانٹٹی لگاتے ہیں، جیسے کم پودے لگاتے ہیں، اس کو ہم کراپس نہیں بول سکتے۔ کراپس ان فصلوں کو کہتے ہیں، ان پلانٹس کو کہتے ہیں، ان پودوں کو کہتے ہیں جو ہم کسی بھی جگہ بہت زیادہ بوتے ہیں۔ میں نے مثال بولی، یہی مکئی یا دان کی فصل یا گیہوں کی فصل، یہ ہم بہت زیادہ کوانٹٹی میں بوتے ہیں۔
تو مختلف قسم کے کراپس ہوتے ہیں، جیسے ہم سبزی بوتے ہیں یا فروٹس ہوتے ہیں، یہ میوے جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یا جو دالیں ہم کھاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو یہ سیریلز میں آتے ہیں، یہی دان کی فصل، رائس چاول، یا مکی کی فصل یا گیہوں کی فصل، اس میں یہی آتے ہیں۔ تو ویجیٹیبلز ہو گئی ساری سبزیاں، جو بھی ہم سبزیاں کھاتے ہیں، تو فروٹس ہو گئے جو ہم میوہ کھاتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کریں گے کچھ بیسک ٹرمز کے بارے میں، جو میں نے پہلے ہی بولا۔ ایگریکلچر کہتے ہیں جو ہم پیداوار کرتے ہیں فصلوں کی پیداوار جو ہوتی ہے بہت بڑی تعداد میں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایگریکلچر۔ مطلب ہم گھر میں کوئی گملے میں کوئی پیڑ لگائیں گے، کوئی گملے میں ہم پھول کا پودا لگائیں گے گھر میں، تو اس کو ہم ایگریکلچر نہیں کہتے ہیں۔ ایگریکلچر میں وہ پروسیس ہوتی ہے کہ جو فصل ہے وہ بہت بڑی تعداد میں بوئی جاتی ہے، اس کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارٹیکلچر ہے دوسرا ڈپارٹمنٹ، یہ ہو گیا، اس میں وہ پروسیس آف گروئنگ فروٹس، ویجیٹیبلز اینڈ آرنامنٹل پلانٹس ہوتے ہیں، یعنی یہ سبزیاں جو ہے، فروٹس ہیں، میوے، اس ہارٹیکلچر میں یہی آتا ہے۔ تو کراپس میں نے پہلے بھی بولا، کراپس کس کو کہتے ہیں؟ کراپس کہتے ہیں ان پلانٹس کو، ان پیڑ پودوں کو جو ہم بہت زیادہ تعداد میں بوتے ہیں، نکالتے ہیں پھر زمین سے، جیسے یہی مکی، دان کی فصل، گیہوں کی فصل، ان کو کہتے ہیں کراپس۔ اب قسمیں ہیں، کچھ ٹائپس ہے کراپس کے، تو یہاں 3 ہم پڑھیں گے: خریف کراپس، ربی کراپس اینڈ زید کراپس، 3 ہے یہ۔ تو خریف کراپس ان کراپس کو کہتے ہیں جو زیادہ بوئے جاتے ہیں جون سے لے کر اکتوبر، جون مہینہ جو ہے وہاں سے لے کر اکتوبر تک ان کو بویا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں سمر یا مونسون کراپس۔ تو ان جو یہ سیڈز ہوتے ہیں اس کراپس کے، یہ بوئے جاتے ہیں جیسے ہی مونسون سیزن شروع ہوتا ہے، جیسے جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ بوئے جاتے ہیں، اور ان کی کٹائی پھر ہارویسٹ یہ ہوتے ہیں سپٹمبر یا اکتوبر میں ان کی کٹائی ہوتی ہے۔ جیسے یہی ہم لیں گے میز جو ہے، مکی جو ہے، یا گنا جو ہے، یا سویابین، گراؤنڈ نٹ، پیڈی، جو بھی ہے یہ سارے اسی میں بوئے جاتے ہیں، اور ان کو پھر کٹائی کرتے ہیں سپٹمبر یا اکتوبر میں۔ دوسرے جو کراپس ہیں، دوسرے ہیں ریبی کراپس۔ ریبی کراپس بوئے جاتے ہیں ونٹرز میں، یعنی کہ سردیوں میں، نومبر یا دسمبر میں ان کو بویا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ونٹر کراپس، سردیوں کی فصل، اور ان کی کٹائی جو ہے وہ کرتے ہیں مارچ کے مہینے یا اپریل کے مہینے میں، جیسے یہی گیہوں میں نے بولا، یا ہم سرسوں جو ہے وہ بوتے ہیں، یا ہم وہ مٹر بوتے ہیں، تو وہ ان پودوں کو کیا ہوتی ہے ضرورت کم پانی کی، یعنی کہ ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو ہمیں زیادہ پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے۔ تیسرے ہو گئے زید کراپس۔ زید کراپس جو ہے یہ سمر سیزن میں بوئے جاتے ہیں، گرمیوں کے سیزن میں، جیسے واٹر میلن یا کوکمبر، کھیرا جس کو کہتے ہیں ہم، یا یہ تربوزہ جو ہے واٹر میلن، تو ان کو کیا ہوتی ہے، ان کو بہت گرمی کی ضرورت پڑتی ہے اگنے کے لیے، اسی لیے ان کو سمر کے مہینے میں جو بہت گرمیوں کے موسم ہوتے ہیں اس میں بویا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں زید کراپس۔ تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایگریکلچر امپلیمنٹس ہو گئی، وہ کچھ کام کیے جاتے ہیں، ایسے کچھ آلہ ہے، ٹولز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایگریکلچر میں مدد کرتی ہے، اور یہ اس ایگریکلچر میں بہت ضروری ہے، جیسے مطلب جو ہمیں زمینداری میں مدد آتے ہیں، جیسے ہم لیں گے یہی جو ہل ہے، جو ہم ہل جوتے ہیں، ہم آگے لگاتے ہیں بیل، پھر زمین کو اٹھاتے ہیں اس سے، یا سیڈ ڈرل ہے، یا ہو ہے، یا کلٹیویٹر، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایگریکلچر میں ضرورت آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پلو آپ کو پتہ ہی ہے، پلو کہتے ہیں ہل کو، اس کو آگے سے آپ نے دیکھا ہوگا، لوہے کا وہ ہوتا ہے سٹرپ ایک، جس سے زمین کے اندر جاتا ہے، اور اس سے زمین مطلب وہ کھلی ہو جاتی ہے، اس کو ہم اگر وہ بند ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ ہم مارچ میں ہل جوتے ہیں تو اس وقت زمین ٹائٹ ہوتی ہے، تو اس سے لوز ہوتی ہے زمین، تاکہ جب ہم یہ لوز کریں گے اس کے بعد ہی اس میں کچھ بیج ہم بو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہو ایک لمبی راڈ ہوتی ہے اس کی ووڈ کی، اور اس کے آگے سے ایک بلیڈ ہوتا ہے کس کا، آئرن کا،
आगे से बंद होता है, और ये भी आता है ज़रूरत, ये भी जानवरों इसको आगे लगाते हैं, और ये भी हमें आता है ज़रूरत किसमें, ये जो ज़मीन में कुछ घास वास होगा वो निकालने में, यानी कि फजूल घास, और इससे ज़मीन जो है वो लूज़ होती है। कल्टीवेटर हो गया जब हम प्लो जो होता है, जैसे आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर के पीछे होता है, आजकल ट्रैक्टर से ही ज़मीन उठाते हैं। ज़मीनों में अब ज़्यादा ये हल और बैल से काम नहीं लिया जाता है, ज़्यादातर हम ट्रैक्टर से काम लेते हैं, उसको कहते हैं कल्टीवेटर। इससे हमें टाइम भी बच जाता है और मज़दूरी भी ज़्यादा नहीं लगती है। उसके बाद है ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कुछ दूसरा है, इसको कहते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से क्या होता है, ये आता है हमें ज़रूरत हमें बीज बोने के लिए। इस सीड ड्रिल में होती है एक आयरन, एक लोहे का ट्यूब जैसा होता है, एक पाइप जैसी होती है लोहे की, तो उसके ऊपर होती है। तो इस पाइप में डाले जाते हैं सीड्स, जो बीज होते हैं उसमें डाले जाते हैं ये सीड्स, और उसके बाद फिर उसको फिर अंदर डालते हैं इस ज़मीन के अंदर, और वो जो सीड्स होते हैं वो उसमें जाते हैं। इससे हमारा जो टाइम है वो बच जाता है, और सीड्स भी बहुत नीचे तक जाते हैं, और ये हमें बहुत फ़ायदा मंद देता है इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिंग में। तो बच्चों फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।